We're going to Samarra now to visit Imam Ali Naqi alayhi salam, the 10th Imam, and Imam Hassan Askari alayhi salam, the 11th Imam alayhi salam. Surra Marra'a. Surra Marra'a se ho gaya Samarra. From that it became Samarra. ٹھیک ہے. So the whole city is called Samarra. We're going to Samarra now to visit Imam Ali Naqi alayhi salam, the 10th Imam, and Imam Hassan Askari alayhi salam, the 11th Imam alayhi salam. So the parents of Imam Zamana alayhi salam, the father of Imam Zamana is Imam Hassan Askari alayhi salam, and the mother of Imam Zamana is Hazrat Narjis Khatun. ہم اب دو امام زمانہ کے والدین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. والد والدہ دونوں. ایک ہی زری میں 4 قبریں. When you go in one zari you will see 4 graves. Imam Ali Naqi alayhi salam, Imam Hassan Askari alayhi salam, Hazrat Narjis Khatun, and Hazrat Hakima Khatun. Hazrat Hakima Khatun is the daughter of Imam Muhammad Taqi alayhi salam, sister of Imam Ali Naqi alayhi salam, and the aunt of Imam Hassan Askari alayhi salam. Imam Hassan Askari alayhi salam کی پھوپھی ہیں, امام علی نقی علیہ السلام کی بہن ہیں, امام محمد تقی علیہ السلام کی بیٹی ہیں حضرت حکیمہ خاتون, اور 12ویں امام علیہ السلام کی ولادت کی گواہ ہے. She is a witness of the. اب میں تھوڑا سا امام علی نقی علیہ السلام کی لائف کے متعلق, امام حسن علیہ السلام اور 12ویں امام, ٹھیک ہے. تو امام علی نقی علیہ السلام سو the toughest ہیں. انہوں نے بڑا سخت وقت دیکھا. متوکل نے بڑا ظلم کیا امام پہ. متوکل انوائٹڈ دا امام علیہ السلام ٹو دا کورٹ. اس نے اپنے محل میں بلایا. ایک جادوگر آیا ہوا تھا بنگال سے, اس کو ٹیسٹ کیا کہ جادو کرتے ہو. ہاں, ٹیسٹ کیا. اس نے کہا اس کا امتحان لیا, یہ جادو کر لیتا ہے. جاؤ جا کے امام علی نقی علیہ السلام کو بلا کے لاؤ. اور لوگوں سے کہا کوئی دروازہ نہ کھولے امام کے لیے, وہ خود دروازہ کھولے محل کا. یہاں پہ آپ جائیں گے تو محل ہے اس کا, گر کے ابھی اندر چلا گیا پانی کے اندر, لیکن ابھی بھی نظر آتا ہے. کہا محل کا کوئی دروازہ نہ کھولے, کوئی پردہ نہ ہٹائے. عالم دین کے ساتھ بھی کرے تو آپ کو تکلیف ہوگی. اور امام معصوم, ہم امام کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے. ساری دنیا مل کے امام کے قدموں کی خاک ہے. کہ امام کو کوئی کرسی نہ دے بیٹھنے کے لیے, امام کھڑے رہے. ایک آدمی آیا امام کے گھر پہ جہاں حرم جا رہے ہیں. آیا اور آنے کے بعد کہا کہ علی ابن محمد کہاں ہے؟ تو کسی نے اشارہ کیا صحن کی طرف. کا وہ جو سامنے قبر میں عبادت کر رہے ہیں نا, وہ امام علی ابن محمد ہے. وہ آدمی آیا, اس نے آ کے دیکھا, چہرے پہ نور ہے, رات کا وقت ہے, امام عبادت کر رہے ہیں. یہ آپ کی قبر میں, ہم تو رات میں جاتے بھی نہیں ہیں, آپ تو قبر میں عبادت کریں گے. ہم نے کہا آپ کو متوکل نے دربار میں بلایا. تو امام نے کہا چلو. امام تیار ہوئے اور فوراً چل پڑے. اس نے کہا میں آپ کو راستہ دکھاؤں. امام نے کہا نہیں, میرا نام ہادی ہے. امام علی نقی علیہ السلام کا نام ہادی, ایک نام ہادی, علی نقی الہادی. امام چلے, جیسے دربار پہنچے, when he came to the palace, ایک دم سے ایک آندھی چلنے لگی. خود بخود دروازے کھلنے لگے, پردے امام کے سر پہ سایہ کر رہے تھے, اور سارا مجمع امام کی تعظیم میں کھڑا ہو گیا. جب سب لوگ امام کی تعظیم میں کھڑے ہو گئے, وہ متوکل جو لوگوں سے کہہ رہا تھا کوئی امام کا احترام نہ کرے, وہ خود اپنے تخت سے کھڑا ہوا اور کہا فرزند رسول آئیں, آپ تخت پہ بیٹھ جائیں. امام نے کہا نہیں, تیرے تخت سے ظلم کی بو آتی ہے, میرے لیے ممبر لگوا دے. اس کے بعد امام علیہ السلام آئے, اور بہت لمبے چوڑا واقعہ, میں اس میں تفصیل میں نہیں جا رہا. تو وہ جادوگر, اس نے امتحان لیا امام کا. جب امام کھانا کھانے لگے تو وہ جادو کرتا تھا, روٹی ہاتھ سے نکل جاتی. تو امام نے غالیچے کے اوپر شیر کی تصویر بنی تھی, اسے اشارہ کر کے کہا ایھا الاسد, اے شیر, تیرے امام کی توہین ہو رہی ہے اور تو دیکھ رہا. ایک مرتبہ شیر بن کے سامنے آ گیا, اور وہ گیا, اس نے جا کے جادوگر کو نگل لیا, کھا گیا, خون کا قطرہ بھی نگلنے دیا. اور فوراً جو ہے امام کے پاس آیا اور عربی زبان میں کہنے لگا اگر آپ اجازت دیں تو میں متوکل کو بھی کھا لوں. تو متوکل جو ہے وہ رونے لگا. کچھ لوگ غار میں روتے تھے, کچھ کہیں پہ. تو فوراً اس نے رو کے کہا کہ فرزند رسول سے شیر سے کہیں واپس چلا جائے, مجھے نہ کھائے. امام نے کہا واپس چلا جائے. جب جانے لگا تو کہا کہ وہ میرا جادوگر واپس کر دے سے کہیں, وہ بہت قیمتی تھا. امام نے کہا اگر حضرت موسیٰ کے عصا نے فرعون کے جادوگروں کی رسیوں کو واپس اگل دیا ہوتا تو یہ بھی واپس کر دیتا. لیکن اللہ کی روش میں کبھی تبدیلی نہیں آتی, اللہ کی جو پریکٹس ہے اس میں کبھی چینج نہیں آتا, تبدیلی نہیں آتی. جو اصول خدا کا وہی ہے, جو خدا کے مقابلے میں آتا ہے, اللہ کے ولی کے مقابلے میں آتا ہے, اللہ کے نبی کے مقابلے میں آتا ہے, اسے یہی سزا ملے. یہ شیر واپس نہیں کرے گا جادوگر کو. تو امام علیہ السلام کو پھر بعد میں متوکل کے بیٹے نے, معتمد نے زہر دیا. امام حسن عسکری علیہ السلام, the youngest imam was امام محمد تقی علیہ السلام. امام محمد تقی علیہ السلام صرف 25 سال کے تھے جب شہید ہوئے, اور امام حسن علیہ السلام 28 سال کے تھے جب شہید ہوئے, 28.
امام حسن عسکری السلام کو عسکری کیوں کہتے ہیں؟ عسکری یعنی فوجی، سولجر. امام علی نقی اور امام حسن عسکری کو متوکل نے انوائٹ کیا. یہاں پہ جائیں گے نا تو پہاڑ ہیں سامرہ میں، خوبصورت علاقہ ہے، اب تو ختم ہو گیا، گرینری تھی، دریا، پہاڑ. تو پہاڑ کے اوپر ساری فوج سے کہا چڑھ جاؤ. ساری فوج جو ہے وہ اس نے پہاڑ کو کور کر دیا. ماؤنٹین واز کورڈ ود آرمی. سب کے ہاتھوں میں ویپنس، اور دونوں اماموں کو لے کے آئے ڈرانے کے لیے. کہا دیکھیں یہ ساری میری فوج ہے. ساری فوجوں نے اپنے ہاتھوں میں اسلحہ لیا اور زمین پہ مارنے لگے. اور متوکل سے کہا ہمیں حکم دے کس کو مارنا ہے. متوکل نے پلٹ کے امام کو دیکھا میری فوج کتنی. امام علی نقی علیہ السلام سے کہا، تو امام حسن عسکری بہت چھوٹے تھے. امام نے کہا بیٹا اپنی فوج دکھاؤ. اس لیے عسکری کہتے ہیں، اور دونوں کو کہتے ہیں عسکرین، یعنی دو عسکری، دو فوجی. تو امام علی نقی نے یا امام حسن عسکری نے ہاتھ سے اشارہ کیا ایک مرتبہ، سارے بادل ہٹنے لگے. متوکل نے دیکھا زمین سے لے کے آسمان تک ملائکہ کھڑے، بہت بڑے بڑے وجود کے ساتھ، پہاڑ سے بڑے بڑے ملائکہ، جو ایک اشارے سے کہا کہ ہم پورے پہاڑ کو اٹھا کے لے جائیں. مولا حکم کیجئے کسے مارنا ہے، کسے قتل کرنا ہے، کس پہاڑ کے اوپر عذاب نازل کرنا ہے، کس کو اٹھا کے لے کے جانا ہے. متوکل نے دیکھا، بے ہوش ہو کے گر گیا خوف سے. جب ہوش میں آیا امام نے کہا خبردار آئندہ ہمیں مت ڈرانے کی کوشش کرنا، ہم عسکری، ہم فوجی، فوج ہماری. عسکری یعنی فوجی یا فوج والا، فوج والے. تو امام نے کہا یہ ہماری فوج ہے. سارے ملائکہ کہہ رہے تھے مولا حکم کیجیے ہم آپ کے خادم ہیں. یہ فرشتے جن کے خادم ہوں وہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہیں، محمد وآل محمد ہیں. امام زمانہ کے والدین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. والد والدہ دونوں. ایک ہی زری میں 4 قبریں. When you go in one zari you will see 4 graves. امام علی نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری السلام، حضرت نرجس خاتون and حضرت حکیمہ خاتون. حضرت حکیمہ خاتون is the daughter of امام محمد علیہ السلام, sister of امام علی نقی علیہ السلام, and the aunt of امام حسن عسکری السلام. امام حسن عسکری السلام کی پھوپھی ہیں. 15 شعبان 255 ہجری 255 ہجرہ 15th of شعبان. نیمہ شعبان تھے. امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے پھوپھی سے کہا، حضرت حکیمہ خاتون سے، ان کی بھی قبر یہی ہے، کہ پھوپھی اماں آج رات ہمارے گھر میں رک جائیں، 12ویں کی آج ولادت. تو حضرت حکیمہ خاتون نے کہا کہ ولادت کون سی زوجہ سے؟ آپ کے ہاں کسی زوجہ کے ولادت کے آثار نہیں. کہ جس طرح حضرت ابراہیم کا حمل چھپا ہوا تھا کیونکہ نمرود قتل کرنا چاہتا تھا، جس طرح فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتا تھا، تو اسی طرح سے 12ویں کے دشمن بہت زیادہ ہیں، اس لیے آثار نہیں. کہاں پہ جاؤں؟ کہا حضرت نرجس خاتون کے حجرے میں. حضرت حکیمہ خاتون کہتی ہیں جب مڈ نائٹ گزر گئی، آدھی رات گزر گئی، تو میں نے سوچا کہ نہیں آج رات ولادت نہیں، کوئی آثار نہیں ہے جس طرح سے عام ولادتیں ہوتی ہیں، نارمل جیسے برتھ ہوتی ہے ویسے کوئی آثار نہیں. تو کہا میں ابھی سوچ رہی تھی کہ باہر امام علی نقی کی قبر کے ساتھ ہی امام حسن عسکری عبادت کر رہے تھے. انہوں نے وہاں سے آواز دی، کہا پھوپھی اماں اللہ کے وعدے پہ شک نہ کریں، اللہ کے وعدے پہ شک نہ کریں. کہ میں نے صرف سوچا تھا. کہ میں اٹھی، میں وضو کرنے کے لیے گئی، جب وضو کر کے واپس آئی تو دیکھا پورا کمرہ منور ہے، پورے کمرے میں جیسے نور بھرا ہوا. میں نے دیکھا ایک بچہ زمین پہ سجدے میں سر رکھے ہوئے کہہ رہا ہے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا اللهم صل علی محمد. تو ایک مرتبہ امام زمانہ نے آیت پڑھی کہ بے شک حق آ گیا ہے اور باطل جا رہا ہے، باطل آیا ہی جانے کے لیے تھا. تو حضرت حکیمہ خاتون کہتی ہے میں نے فوراً گود میں لیا، سلام کیا. بچے نے فصیح عربی زبان میں مجھے جواب دیا. کہ جس طرح سے عام بچے پیدا ہوتے بالکل ویسے نہیں تھے، ناف بریدہ تھے، پاک و پاکیزہ تھے، بالکل پاک. تو کہا میں نے جیسی گود میں لیا فوراً امام حسن عسکری نے آواز دی کہ پھوپھی اماں میرے بچے کو میرے پاس لے آئے. میں فوراً لے کے گئی. امام نے سلام کیا، پیار کیا. فوراً 12ویں امام نے کہا سلام ہو میرے جد رسول خدا پہ، سلام ہو میرے دادا علی مرتضیٰ پہ، سلام ہو میری دادی زہرا پہ، سلام ہو میرے اجداد حسن حسین پہ، سلام ہو میرے سب کے نام لیے اور کہا سلام ہو بابا جان آپ. سلام کیا. حضرت حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا پورا صحن جو ہے وہ نور کے مخلوقات سے بھر گیا، جیسے پرندے ہوتے ہیں نا نور کے پرندوں سے پورا صحن بھر گیا. یہی حرم کا صحن، پورے صحن میں جیسے نور کے پرندے ہیں. میں فوراً پیچھے ہٹی، دروازے پہ کھڑی ہو گئی.